السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے آئے۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی بلاگ بنتا ہے یا بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت انرجیٹک قسم کا جناب ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہے یا ہوتا ہی ایسا ہے جناب کہ انسان تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پھر ایسے لگتا ہے کہ یار مجھے کسی بھی چیز کی ایفرٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ چیخنا نہیں پڑے گا، اتنا بولنا نہیں پڑے گا، میری کچھ باتوں سے کچھ ہنٹ سے ہی لوگ سمجھ جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے جو میں نے سیکھا ہے، جو اب مجھ میں کافی زیادہ ہے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ مجھے کوئی بات، وہ کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو ہمیشہ شاید ایک سٹوری پہلے سنائی تھی کہ جب امی کی ڈیتھ کے بعد اچھے خاصے اس نے 10 ساڑھے 10 ہزار اس نے کاؤنسلنگ کے مانگے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کاؤنسلنگ والی بات کا۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے بات کی تو انہوں نے مطلب جب بھائی کو جو ریویو دیا بعد میں، وہ کہنے لگے کہ ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہے، نہ ان کا انگزائٹی ہے، ان کے پاس تو ہمارے سے زیادہ نالج ہے، یہ تو ہمارے سے زیادہ اچھا بول لیتی ہیں۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اور زندگی کے کچھ ایسے نشیب و فراز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی چیزوں کو کافی وہ دبا دیتے ہیں، شاید آپ چاہ کے بھی نہ اٹھ نہیں پاتے، آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے زندگی کو کیسے ایک ہینڈل کرنا ہے اور اس کا لے کے چلنا ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرے فیس پر ایک اسمائل رہے، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اچھا رکھے، اور میں وہ ٹاپک لے کے آؤں جو میرا کنٹینٹ ہی ایکچوئل میں یہ ہے کہ نہ تو میرا کنٹینٹ وہ ہے کہ میں بس ایک موٹیویشنل اسپیکر سمجھ لیں، ایک ٹیچر سمجھ لیں، ایک گائیڈ لائن سمجھ لیں، کہ گائیڈ لائن اس لیے بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ اب ہم بھی زندگی کی اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں۔ ویسے میرے ابو کہا کرتے تھے، اللہ میاں جنت دے ان کو، وہ کہتے تھے پتر جب تک سٹ نہیں نہ لگ دی اتنی دیر تک سمجھ نہیں آتی، جب بندے کو سٹ لگتی ہے نا پھر خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن بہت سارے چینلز ولاگز دیکھنے کے بعد دیکھو یہ چیزیں آپ کو سکھا رہی ہوتی ہیں، میں نے بھی ابھی دیکھے ہیں سب کے، تو ایک چیز میرے لیے بس اہم تھی کہ میں ایکچوئل میں صرف ایک جو میرا پیشن تھا میں اسی کے ساتھ ہی چلنا چاہتی تھی۔ بہت کچھ کر سکتے تھے کہ میں کچن کا کر لیتی، میں کچن گارڈنگ میں آ جاتی، مطلب اس طرح کی بلاگنگ کر لیتی، لیکن مجھے لگا کہ یار پہلا فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، اور میں نے پوری کوشش بھی کی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھو میں ہوں نا، مطلب چینل پہ آئی ہوں تو ظاہر ایک وائی ٹی کے اندر سب لوگ شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کون لوگ دیکھ رہے ہیں کون نہیں دیکھ رہے، کوئی سبسکرائب کر کے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، سب کچھ اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں یہ فیل ہوئی کہ اب کچھ لوگ مجھے سننے لگ گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کا گلہ ہوگا کہ جب کوئی بندے کی سکس سینس بتا دیتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، فیک ہے، جو بھی ہے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے انسان کو، اتنی تو تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ بات لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، میرے موبائل کا میں نے دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے سنا کہ یار موبائل کا رزلٹ کا اچھا ہونا، اس کی وائس کا اچھا ہونا، اور اپنا میسیج طریقے سے کنٹینٹ کو اپنے بتانا اور ریگولر بیس پہ بنانا، اچھا یہ سب باتوں پہ انکار نہیں کیا جا سکتا اگر آپ نے کچھ زندگی میں کرنا ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں بھی سیکھی۔ میرے لیے زندگی کا، میرے سسرال کے اور میرے بیچ میں نا ایک صرف دیوار ہے، ان کا گھر اس طرف ہے، میرا گھر اس طرف ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ سوچیں گے کہ میں یہ باتیں شیئر کرتی ہوں، تو یہ باتیں یار مجھے شیئر کرنی پڑتی ہیں اس لیے کہ میں آ کے یہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتی، کیونکہ میں نے یوٹیوب کو یا سوشل میڈیا کو صرف یوز ہی اس لیے کیا تھا کہ میں اپنے جو ایک میرے اندر ٹیلنٹ ہے یا میری چیزوں کو لوگ سمجھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھو جب بھی آپ بچیوں کی شادی کرتے ہو نا، صرف لڑکا مت دیکھا کریں، آپ پہلے یہ بھی دیکھا کریں کہ جس گھر میں آپ کی بیٹی نے جانا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے صرف ایک مرد سے شادی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے پورے گھر کو آپ نے ایک نبھانا ہے، کام کرے نہ کرے لیکن آپ نے اپنی جگہ خود بنانی ہے۔
وہ کہتے ہیں نا آنے والی نہیں بدل سکتی، وہ 10 بندوں کی خاطر آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات مجھے بڑی ایک، میں اگر میرے بچے ہیں تو میں ان کو بھی یہی بات کروں گی کہ زندگی گزارنے کے لیے خود کو بدلنا پڑتا ہے، لوگ نہیں بدلتے، وہ اسی جگہ پہ رہتے ہیں۔ میری ماشاء اللہ سے فیملی تھی پوری سسرال میں، یقین کریں کہ میری 2 ادر نندیں بچ گئی ہیں، ایسی بات کر دیتی ہیں کہ یقین کریں میں بیڈ پہ لگ جاتی ہوں کہ اب ٹینشن کو اکٹھا کرنے کا یا ٹینشن کو برداشت کرنے کا اتنا حوصلہ ہی نہیں رہا۔ جب آپ کو بندہ ہر بات کے اوپر، دیکھو میں نے زندگی میں بہت سٹرگل کی، مطلب شادی کے بعد فوراً میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کون پڑھتا ہے یار، ہر لڑکی کہتی ہے میں تو ہنی مون جا رہی ہوں، میں آج تک لاہور تو باہر نہیں گئی اور مجھے دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت زیادہ امیر ہوں، پتہ نہیں میرا خاوند بہت چنگا ہے، میرے بچے بڑے چنگے ہیں، یار کچھ بھی نہیں سین ایسا، سب اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہ سب آپ نے، یہ آپ کی گیم ہے، یہ آپ کا سوچ ہے کہ آپ نے اس چیز کو لوگوں کے آگے رکھنا ہے یا خود سے سنبھالنا ہے۔ تو اس لیے زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن جو بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیول پہ یہی کہے گا کہ میرے جیسا غم کسی کو نہیں ہوگا۔ تو یہ دیٹس ٹرو ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو جناب جی رہا ہے، تو اس کے لیے تو آپ کی زندگی اس کو نہیں نا پتا۔ میں ابھی کپڑے تھوڑی دیر پہلے دھو رہی تھی، تو آپ یقین نہیں کریں گے میری اس بات پہ کہ میری نندیں ہاتھ بھی اٹھاتی ہیں کہ خاوند تو چلے ہاتھ اٹھاتے سنے تھے، نندیں بھی اٹھاتی ہیں، 60 70 سال کی عورتیں ہیں، یار ان کی شادیاں نہیں ہوئیں تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ایک زندگی کو یہاں تک لے کے آئی ہوں، تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ یقین، اس نے آپ کو اس دن دکھایا تھا، شاید اس کے نیچے دیکھیں یہ زخم ہوا ہوا ہے، یہ صورت نے نا میرا ہاتھ توڑ دیا یہاں سے، اور میں نے باندھا بھی ہوا ہے، ایسا یہ بھی نظر آئے گا، یہ بھی باندھا ہوا ہے۔ ہاں ٹھہر جائیں، ایک اور بھی چیز ہے، یہ دیکھیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کو بظاہر دیکھ کر ججمنٹل نہیں ہو جاتے۔ اب میں اتنی پڑھی لکھی، ہائر ایجوکیٹڈ، اچھے خاندان سے میں بلونگ کرتی ہوں، اور ایک اچھی فیملی سے میرا سارا سیٹ اپ ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے بدتمیزی ہی نہیں کی۔ میرا سب سے بڑا رول ہی ہے کہ مجھے بدتمیزی کرنی نہیں آتی ہے، ایکچوئل میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اگلے کو کیسے سمجھاؤں، کیا بات کروں۔ تو یار اب اتنا 22 سال کا سفر طے کیا ہے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس سفر کے اندر آپ کو نوکیلے پتھر اور نوکیلی چیزیں آ رہی ہوں اور آپ کا پاؤں چھنی ہو رہا ہو تو کیا سوچو گی آپ؟ سوچیں۔ میں اس بات کے لیے ہمیشہ جب اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہوتا ہے نا، امام حسین کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب دیکھو 5 آدمی اور 5000 فوج ایک طرف اور 5 آدمی ایک طرف، سب کو پتا ہے کہ ہم نے شہید ہو جانا ہے۔ ان کو اینڈ تک کہا گیا کہ آپ اپنے مطلب ختم کر دیں اسلام کو، تو ہم آپ کو نہیں ماریں گے۔ لیکن ایک انسان جو اسلام کی خاطر قربان ہو گیا، یار وہ نبی کا نواسہ ہی ہو سکتا تھا۔ نبیوں سے ایسے ایسے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے لیے، اسی لیے شاید ان کو اتنی زیادہ اتھارٹی بھی دی اللہ تعالیٰ نے، کہ مجھے ہمیشہ یہ چیز بہت زیادہ، میں اس چیز پہ پازیٹیو ہوتی ہوں کہ جب واقعہ نا کہ جب قیامت آئے گی تو ہر انسان بھاگ رہا ہوگا، لیکن ایک شخص اٹھے گا اور جو کہے گا امتی۔ تو آپ سوچیں پھر اس کے بارے میں کہ کیسا انسان، کس طرح کسی کے لیے اتنا ہونا۔ کوئی ایک آپ کے اوپر اوجڑی پھینکتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، آپ نے کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا تھا۔ اب دیکھیں، آپ سوچیں گے میں صرف ان کو بتا رہی ہوں، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ میں سسرال سمیت سب کے سسرال کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگوں کی بیٹیوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو ہمارے نبی اگر ہم دیکھیں نا، تو ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہو تو یقین کریں کہ میں یہی بات کروں گی کہ ہمارے نبی ہر چیز کا مجموعہ ہے،
انہوں نے ہمیں جینا سکھایا، انہوں نے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا، انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مس بہیو کر رہا ہے تو وہ بھی ہمیں بتایا کہ آپ کے ساتھ مس بہیو ہو رہا ہے، ہو تو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں یہ ہمیں بتائی گئی۔ تو پھر یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرتا ہے کہ یار ایسے سسرال کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے اپنا ویل دو، آپ راضی کسی کو بھی نہیں کر سکتے، یہ تو حقیقت ہے۔ 100 سال کی خدمت ایک طرف، اور ایک دفعہ کو انکار کر دو گے وہ ساری زندگی کا 100 سال کا خو کھاتے گر جائے گا۔ تو اس لیے میرا یہ دل کرتا ہے کہ جیسے میں نے خود کو موٹیویٹ کیا، آپ لوگ بھی تھوڑا سا موٹیویٹ ہوں اور یہ باتوں کو ضرور سوچئے گا۔ کیونکہ میں ایک چیز مجھے بڑی لگتی ہے جا کے کہ دیکھو میرے ابو ہوئے تھے، ابو کی جب آئی سائڈ ویک نہیں ہوئی تھی، بالکل چلی گئی تھی آخری 1 سال میں، تو میں حیران ہوتی ہوں آج سوچ کے کہ میرا باپ سارا دن آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے۔ اور اس چیز کے اوپر کبھی سوچیں کہ یہ آئیز جو اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر نور ہے، اس سے ہر انسان زنا کر رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، گندی باتیں دیکھ رہا ہے، لوگوں کے بارے میں گندا سوچ رہا ہے، اور وہ لوگ جو ان آنکھوں کو ترس رہے ہیں، اور ان آنکھوں سے کتنی چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ جس کو یہ اویئرنیس آتی ہے کہ کہاں یہ آنکھوں کا جو ہے، ہم تو خدا کی کسی بات کا بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں تک کہ خدا نے نظریں آنکھیں بھی دیں تو ہم نے اس کا بھی غلط استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، میں اس معاملے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اپنے سے کبھی ایسے امتحان میں نہیں ڈالتے کہ جو انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو بہت ایک بات ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، یہ بات میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کی تھی، اور آج میں آپ سے بھی کر رہی ہوں کہ دیکھو جب ایک بچہ یا بچی یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا، کیونکہ میرے بھی بچے ہیں، میں اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں، تو آپ جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس ادارے میں آپ جاتے ہیں، یقین کریں کہ وہاں آپ نہیں جاتے، آپ کے ماں باپ کے خواب جاتے ہیں۔ آپ وہ جا کے نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے بھائی کی عزت کو، اپنے خاندان کی عزت کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس خاندان سے بلونگ کرتی ہیں یا کرتے ہو۔ یہ کبھی سوچئے گا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں، ہم نے ان کا کبھی اچھا استعمال کیا برتن دھونے، کپڑے دھونے کے سوا؟ کیا زبان کا اچھا استعمال کیا کہ کسی کا دل جیت لیا جائے؟ یہ نہیں کہ میٹھی چھری، مجھے اس سے بڑی نفرت ہے، لیکن صبر سے کام لینا بہت بڑا کمال ہے۔ تو باتوں کو اکٹھا کر کے ایک بات بس ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی وہ چیزوں پہ غور کریے گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں دی۔ ہم ہر لحاظ سے ایک مسلمان ہیں، اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ حضرت امام حسن نے بھی اگر، حسین نے بھی اگر کربلا میں سر نہ کٹایا ہوتا، وہ کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم شیعہ کمیونٹی ہوں یا سنی کمیونٹی جو بھی ہمارے میں بن چکی ہیں، تو یقین کریں درد ہمیں اتنا ہی ہے جتنا کسی شیعہ کو ہوتا ہے یا کیا ہے، بس ہم میں فرق یہ ہے کہ سمجھنے کا یا سوچنے کا۔ اور جتنا ہو سکتا ہے، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اتنا سبسکرائب کیجیے گا کہ بس دنیا حیران رہ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی جلدی سے سب اس کا کام، اور میں اس زندگی کو جی کے جاؤں، کیونکہ زندگی میں ہار چکی ہوئی ہوں، لیکن میں اس زندگی کو جینا چاہتی ہوں۔ اور مجھے اللہ کے بعد صرف ایک یہ یوٹیوب ہے جس میں مجھے بہت زیادہ ایک بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں گھر بیٹھ کے کر سکتی ہوں۔ میری صحت ایسی نہیں ہے کہ میں کہیں جا کے جاب کر سکوں یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکوں، اس لیے یہ یوٹیوب ایسی چیز تھی کہ جس اپنے ٹیلنٹ کو لے کے میں آگے آؤں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں رحم ڈالے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کومنٹ کیجیے گا، اور جتنا ہو سکتا ہے جلدی جلدی سے میرا واچ ٹائم پورا کروائیں
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں اگلا ولاگ آنا بھی ہے کہ نہیں، زندگی اتنی ہے بھی یا نہیں. اگر نہ رہی تو پھر سمجھیے گا جس دن نہ ولاگ آیا اس دن میں بھی نہیں ہوں. بٹ اینی وے، بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ. لیکن مجھے بہت سارے پیار آپ کی ضرورت ہے. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں زندگی کو ایک دفعہ میں بھی تو اس ڈھنگ سے جی کے دکھاؤں، اور میں بھی اللہ کے گھر جاؤں، میں بھی ان کے اللہ کے صحن میں اپنے نبی کی وہ تمام گلیاں دیکھ سکوں. تو یہ سب چیزیں میرے خیال میں تب بھی زیادہ آتی ہیں جب آپ کے پیرنٹس آپ کے سب سہارے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.